لیتی ہیں اور اپنے گھر واپس چلے جاتی ہیں۔ اتنے میں دھیرے دھیرے لنگاتے لنگاتے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی آمنہ کے گھر کے تشریف لاتی ہے اور اعلان فرماتی ہیں، ہے کوئی ماں جو اپنے بیٹے کو دے، اپنے بچوں کو دے، میں پیار سے بڑی شفقت و محبت سے میں اسے دودھ پلاؤں گی، اس کی پرورش کروں گی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جھوپڑی سے آواز دیتی ہے، اے خوشبخت، اے نیک عورت، آجا، اس بچے کو لے جا، تیری قسمت سنور جائے گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمنہ کے گھر میں جاتی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام کرام کے بعد حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتی ہے، بی بی حلیمہ سعدیہ کے گود میں دیتی ہے۔ وہ حلیمہ سعدیہ جو چلنے کا نام لے رہی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، کمزور ہو چکی تھی، جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آتے ہیں، وہ حلیمہ سعدیہ کے اندر جوانی آ جاتی ہے، ایسی طاقت آ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ کے پاس ایسی جوانی، ایسی طاقت کبھی نہیں تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دایاں کان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرماتی ہے، سرکار قبول فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، جب میں محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی سرکار کو لے کر باہر تشریف لاتی ہوں، میرا اونٹ جو سامنے ٹھہرا تھا، میں جس پر سوار ہو کر آئی تھی، جیسے ہی میں نے رسول اللہ کو لے کر باہر نکلتی ہوں، کیا دیکھتی ہوں کہ اونٹ اپنا سر سجدے میں رکھ دیتا ہے۔ معزز صاحب اکرام، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر حلیمہ سعدیہ سوچتی ہے کہ جب مکہ آئی ہوں تو اب مکہ کا طواف بھی کر لوں، کعبہ کا طواف بھی کر لوں، لہذا حرم میں جاتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حرم میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ کعبہ جو ہے جھومنے لگتا ہے۔ کعبے کو معلوم ہے کہ کعبے کا نگہبان آ چکا ہے، اب کعبے میں 360 بت نصب نہیں ہوں گے، اب کعبے کا ننگے طواف نہیں ہوگا، اب کعبے کو کعبے کی عظمت ملے گی، لہذا کعبہ بھی عظمت سے جھومنے لگا، محبت میں جھومنے لگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ چاہتی ہے کہ میں حجر اسود کو چوم لوں، حجر اسود کی طرف بڑھوں، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ جیسے حجر اسود کے قریب بڑھ رہی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ حجر اسود خود اپنی جگہ سے نکلتا ہے اور سرکار کو بوسہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے رحمت للعالمین ہے، سب پر کرم ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ معزز سامعین کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے جھوپڑی کی طرف رواں ہے۔ جب اپنے اونٹ پر بیٹھتی ہے تو وہ اونٹ جو آتے وقت چلنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اب اتنا تیز بھاگ رہا ہے کہ رکانے پر نہیں رک رہا ہے۔ وہ دانیہ جو پہلے سے امیر عمرہ کے بچے کو لے کر نکل چکی تھی، وہ کہتی ہیں، حلیمہ رکو تو صحیح، کیا بات ہے؟ جاتے وقت تمہاری اونٹ نے چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اب کیا بات ہے رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے؟ حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں، اب میری گود میں کونین کی نعمت آ چکی ہے، رحمت للعالمین آ چکی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گاؤں پہنچتی ہے، اپنے قبیلے پہنچتی ہے، وہ گاؤں جو کئی مہینے سے سوکھ چکا تھا، سالوں سے سوکھا پڑا تھا، جیسے ہی سرکار کو لے کر اپنے گاؤں میں پہنچتے ہیں، اپنے قبیلے میں پہنچتے ہیں، جیسے جیسے قدم آگے بڑھتا ہے، ہر طرف ہریالی چھا جاتی ہے، ہر درخت پھول آور ہو جاتا ہے، ہر درخت تازہ ہو جاتا ہے، ہر درخت پر پھل اور پھول لگ جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، میرے گھر میں کئی بکریاں تھیں جو کئی مہینوں سے دودھ نہیں دے رہی تھی، جیسے میں سرکار کو لے کر پہنچتی ہے، رحمت للعالمین اپنا رحمت بھرا فیضان لٹاتے ہیں، صدقہ لٹاتے ہیں، تمام بکریاں دودھ سے تھم بھر جاتے ہیں اور اتنا دودھ دیتے ہیں کہ پورے گاؤں میں بانٹتے ختم نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ کا ذکر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے میں لے کر جاتی ہیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ گھر میں اتنی روشنی پھوٹتی، اطراف سے آنے لگتی عورتیں، کیا جلا لیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی، میں نے کچھ نہیں جلایا، رحمت للعالمین کے چہرے کی برکت ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، بس بات ختم کر رہا ہوں 2 منٹ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن 14ویں کا چاند طلوع تھا، سرکار جھولے میں لیٹے ہوئے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ دیکھ رہی چاند آسمان پر روشنی بکھیر رہا ہے، لیکن سرکار کی طرف کبھی حلیمہ سعدیہ دیکھتی ہے، کبھی چاند کی طرف دیکھتی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے عجیب و غریب واقعہ دیکھا، آج سے پہلے کبھی میں نے چاند کو ہلتے نہیں دیکھا، لیکن میں آسمان پر چاند کو دیکھ رہی ہوں، روشنی بھی بکھر رہا ہے، کبھی چاند ادھر جا رہا ہے، کبھی چاند ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی شمال، کبھی جنوب۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے اچانک دیکھا کہ سرکار اپنے جھولے میں لیٹے ہوئے، آپ کی انگلی مبارک اٹھی ہے، جدھر جدھر آپ کی انگلی جا رہی چاند ادھر کرتے ہوئے نظر آ رہا۔ امام محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چاند جھک جاتا
जिधर उंगली उठाते महल में क्या ही चलता था, इशारों पे खिलौना मुंह का। अल्लाह ने चांद और सूरज को सरकार का खिलौना बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। उन्हीं का जिक्र होता है जमीन और आसमानों में, उन्हीं का जिक्र होता है जमीन और आसमानों में, नमाजी की नमाजों में, मुअज्जिन की अदानों में। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो जो है मुख्तसर वक्त में मुखातिब हुआ। কথা বলতে ওটা কে এখন পার্টি দিতে হবে হয়তো ভাই মসজিদ কমিটি হবে warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu